لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اسی کی ملکیت ہے. یہ لام تملیک کا یہاں پر، لہو اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں. من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے، کس کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا. پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو اور مستقبل کو بھی. انسان کا جو ماضی حال مستقبل ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے، معمولی باتوں سے واقف ہے. ہم کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خیالات جو آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح سے واقف ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی علم کا احاطہ نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ کسی کو کچھ اطلاع دے دے، وہ خبر دے دے. علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. پانی کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ پانی، جدید سائنس آج جو بات کرتی، آکسیجن اور ہائیڈروجن سے بنا ہے، اس کے مجموعے کو پانی کہتے ہیں. اس کا تناسب ایک جیسا نہ رہے تو پانی پانی نہیں رہے. تو معلوم ہوا علم کا احاطہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو کر سکتی، اور کوئی نہیں. یہ سب دلائل ہیں الہ کے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین پر. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان اور زمین یہ بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے جنگل میں یا ریگستان میں ایک انگوٹھی یا چھلا پھینک دیا جائے. تو بتائیے اس ریگستان میں یا جنگل میں اس چھلے کی کیا اہمیت ہے؟ بعینہ ہی اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ان 7 آسمانوں کی اہمیت ہے. اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے، اس کا مطلب اللہ کے سپرد ہے، اس کا حقیقی معنی وہ صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اللہ کی کرسی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے. اس سے مراد تسلط، قبضہ، سلطنت، اس قسم کے معنی نہیں کرنے چاہیے. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. یعنی جیسے آدمی کسی چیز کو اٹھا کر رکھتا ہے پھر تھک جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی جو حفاظت ہے وہ تھکاتی نہیں ہے. وہ العلی العظیم، اور وہ سب سے بلند ہے. العظیم عظمت والا ہے. یہ 11 دلائل انتہائی مختصر، اس پر بہت گفتگو ہو سکتی. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ دین میں جبر نہیں یعنی دین اسلام میں کسی کو داخل کرنے میں جبر نہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ نوجوان عیسائی یا یہودی ہو گئے، ان کے والدین مسلمان ہو گئے. انہوں نے چاہا، ان صحابہ نے پھر چاہا کہ ہمارے بچے بھی مسلمان ہو جائے، تو انہوں نے زبردستی کرنا چاہیے. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے. داخل ہونے میں زبردستی نہیں، اپنی مرضی سے جس نے اسلام قبول کرنا ہے وہ کرے، لیکن پھرنا نہیں ہے. پھر اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس کی سزا قتل ہے. پھر فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو گویا اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ ہے. اب دل میں کفر کی، شرک کی جو گندگی ہے، یہ غلاظت نکلے گی تو پھر ایمان آئے گا، پھر توحید آئے گی. دل سے جو کفر کا گند ہے، یہ شرک کی غلاظت یہ نکلے گی، اس کی نفی ہے، ہوگی تو پھر ایمان آئے گا، پھر الہ آئے گا، پھر توحید آئے گی، پھر اللہ دل میں آئے گا. یہاں فمن یکفر بالطاغوت، جس نے انکار کیا طاغوت کا. دیکھیے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، مانتا ہے نماز کو، نماز روزے ان کا قائل ہے، لیکن وہ رکھتا نہیں. کبھی روزہ رکھ لیے نہ رکھے، ٹھیک ہے، نماز پڑھی نہ پڑھی، لیکن وہ قائل ہے نماز، وہ فاسق ہے.
بالاتفاق فاسق ہے. لیکن کوئی شخص جو اسلام کے اصول ہے ان کو نہیں مانتا کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حج برہ کی رمضان کے روزے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو رکھنے کی، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. اور وہ شخص جو خود ایک قانون بناتا ہے، خود ایک قانون بناتا ہے پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کی پیروی کرو، یہ طاغوت ہے. خود قانون بنایا پھر لوگوں سے کہا کہ اس کی پیروی کرو، یہ طاغوت ہے. فرمایا کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے کر آئے تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، گویا مضبوط کڑے کو تھام لیا. اس کے بعد قرآن کریم میں سورہ بقرہ کا یہ آخر ہے، اس میں حیات بعد الممات پر استدلال ہے. دو نبیوں کے واقعات ہیں، دو نبیوں کے واقعات ہیں. وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. ایک پیغمبر نبی تھے جو تفسیر میں ان کے مختلف نام آتے ہیں. عزیر علیہ السلام معروف ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے وہی ہوگا، حزقیل علیہ السلام کہتے ہیں، پر کوئی بھی ہو. وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی ہے، بخت نصر کہتے ہیں کہ اس نے آیا اور تباہی مچائی تھی، لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں بہت تعداد میں. اس نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. کیسے؟ تعجب کا اظہار کیا، کیسے اللہ تعالیٰ، یعنی تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا. بہت سارے لوگ مرے پڑے ہوئے تھے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا. تعجب ہوا پیغمبر کو. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نبی کو ہی موت کی نیند سلا دی ہے. کتنے؟ 100 سال تک، 100 سال تک موت کی نیند سلائی رکھا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. 100 سال موت دے دی، پھر اٹھایا. قال کم لبثت، کتنی دیر سوئے رہے، کتنی دیر ٹھہرے. قال لبثت یوما و بعض یوم. کہا ایک دن یا ایک دن کا حصہ. کہا جی بس ایک دن یا ایک دن کا حصہ. فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو وہ خراب نہیں ہوا، کھانے پینے کی اشیاء خراب نہیں ہوئی. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اس کی ہڈیاں باقی تھیں. دیکھیے تینوں پر وقت گزرا ہے، اس نبی پر بھی، کھانے پر بھی اور گدھے پر بھی. گدھے کی ہڈیاں بچی رہی ہیں، اللہ نے ان کو باقی رکھا. کھانا بالکل ویسا ہی تھا اور نبی کو 100 سال تک موت دے دی. وہ ایک ہی وقت گزرا ہے سب پر. معلوم ہوا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یا نصف حصہ بس موت باقی ہوئی اور کھانا بالکل اسی طرح سے پڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ زمان و مکان اللہ کے اختیار میں، وقت اللہ کے اختیار میں. آج ایک لمحہ کیا گزر جائے، سائنس کی تمام قوتیں مل جائیں، ایک لمحہ کیا گزر جائے اس کو واپس لانے پر قادر نہیں، اسے واپس لانے پر قادر نہیں ہے. لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ بھرپور قدرت رکھتا ہے. تو تعجب ہوا اس پیغمبر کو، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال سلا دیا اور کھانے کو بالکل ویسے ہی رکھا. جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، جس پر چاہے 100 سال گزار دے اور جس پر چاہے معلوم ہو کہ جیسے تھوڑا سا وقت گزرا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، انہوں نے کہا کہ عالم، اب میں جانتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں پر قدرت کا ذکر ہے، قدرت پر تعجب ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. تحیر ہے، حیرت ہے اس میں، استعجاب ہے، کیسے زندہ کرے گا. تو پھر یہاں اقرار کیا اس نبی نے، عالم، میں جانتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پروردگار، ارنی تو مجھے دکھا، کیفا، کیسے. شک نہیں ہے، کیفیت مطلوب ہے، مراحل چاہتے ہیں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دلیل دی ہے. جب نمرود کا واقعہ اس سے پہلے جو گزرا ہم نے اس پر بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ جب مناظرہ ہوا تو کہا تمہارا پروردگار کون ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار وہ ہے جو الذی یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو وہاں اقرار کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حی بھی ہے، بلکہ زندگی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ محیی ہے.
اور ممید بھی ہے، موت بھی دیتا ہے۔ یہاں وہ کیفیت، وہ مراحل دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کیسے کرے گا، تو یہ فرمایا کیف تحیی الموتى، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو، انہیں مانوس کرو، اور مانوس کرنے کے بعد پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ملا کر خلط ملط کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اس کا گوشت بنا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر کیما کر کے ان کو خلط ملط کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر بلاؤ ان کو، پھر انہیں بلاؤ، یأتینک سعیا، یہ نہیں قرآن نے کہا کہ وہ اڑ کر آئیں گے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا وہ دوڑ کر آئیں گے تم آپ کے پاس، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے بھی آئیں گے تیری طرف، یعنی آنکھوں سے دیکھ سکیں آپ۔ اب بتائیے ہم ادراک نہیں کر سکتے اللہ کی قدرت کا، علم نہیں ہے، ایسی صلاحیت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کی قدرت کا ادراک کریں، وہ علم حاصل کر لیں جو اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا ان کو بلاؤ، پھر ثم ادعوہن، انہیں بلاؤ تو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ کس وقت وہ الگ ہوئے، وہ تیار ہو گئے، وہ بن گئے، ڈھانچہ تیار ہو گیا، روح پھونکی گئی، اور پھر وہ ان کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ یہ کتنی سرعت کے ساتھ عمل ہوا، اس پر کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا علم ہے کہ جس کو سمجھنے سے انسانی عقل قاصر ہے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا معلوم اور جان لو کہ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، غالب ہے۔ دیکھیے اللہ کسی کو غلبہ عطا کرتا ہے، طاقتور بادشاہ، دنیا کے غالب بادشاہ ہیں، کیونکہ شہر فتح کرتے ہیں، سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے بعض کام حکمت کے خلاف ہوتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، بستیاں تباہ کر دیتے ہیں، قوت ہے، طاقت ہے، شہر تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ عزیز ان کے ساتھ حکیم بھی ہے، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمت کے خلاف نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے حکمت کے خلاف نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی تیزی کے ساتھ زندہ کرے گا اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم کی جو آخری آیت ہے، یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو انسانوں کو جلا دیتے ہیں، جیسے ہندو لوگ وہ جلا دیتے، راکھ بنا دیتے، جسم کی اجزاء راکھ کی شکل اختیار کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے گا، ان اجزاء کو اکٹھا کر دے گا، پھر ان سے جسم بنا دے گا، بعد میں روح پھونک دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، دوبارہ سے زندہ کر لے۔ دیکھیے یہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ 4 پرندے دو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، خلط ملط کرو، پہاڑ پہ رکھ دو۔ اللہ ان پرندوں میں روح پھونک سکتا ہے، جان ڈال سکتا ہے، تو بلاولا وہ انسانوں میں بھی زندہ کر سکتا ہے کہ جن کا حساب کتاب ہونا جو مکلف ہے، تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ پر 16 آیات ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانہ زمین میں بو دیا، ایک دانہ زمین میں بو دیا تو وہ 700 دانے، اس سے 700 دانے بنتے ہیں۔ یہ مثال دے رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کہ ایک دانے سے آگے 700 دانے، یعنی 7 سٹے، 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانہ، تو 700 دانے ایک دانے سے تیار ہوئے۔ پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور خوب جانتا بھی ہے اس کو۔ یہ مخلوق ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے بن رہے ہیں، تو خالق جب اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے تو بے شمار عطا کرتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ دانہ صحیح ہو، دانہ بیج صحیح ہو، زمین صحیح ہو، اور کسان جو بیج بو رہا ہے وہ فن کاشتکاری کا جو فن ہے اس سے واقف ہو،
اسی طرح سے اخلاص ہو، پیسہ جو خرچ کیا جائے وہ صحیح ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اور مصرف صحیح ہو، صحیح جگہ پر وہ پیسہ خرچ کرے، پھر اللہ اس کو بہت بڑھائے گا۔ پھر یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بہت فضائل ہیں، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ پھر فرمایا 4 صورتوں میں وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے 4 صورتوں میں وہ پیسہ ضائع ہو جائے گا، اگر ان کا خیال نہ رکھا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، یعنی جس پر خرچ کرنا ہے خرچ کرنے کے بعد جتانا نہیں ہے، احسان نہیں جتانا، اور نہ اس کو ایذا پہنچانی ہے، نہ اس کو تکلیف دینی ہے جس پر خرچ کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایمان ضروری ہے، ایمان کی پشت پر ایمان ضروری ہے، اور ریاکاری نہ ہو۔ یہ 4 میں سے کوئی ایک بات بھی ہوئی تو دیا ہوا مال ضائع ہو جائے گا۔ پہلی بات ایمان ہونا چاہیے، ریاکاری نہ ہو، جتانا نہیں ہے، اور ایذا نہیں دینی۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، دیکھیے یہاں پر قرآن کریم میں یہ کیسی بات کی۔ شیطان فقر سے جب خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہ ڈراتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں دو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور وہ تم کو حکم دیتا ہے فحشاء کا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ فحشاء زنا کے لیے استعمال ہوا ہے، لواطت اور زنا کے لیے، ان کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر بخل کے لیے استعمال ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، ہاتھ روک لینا، بخل کے لیے لفظ فحشاء استعمال ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ انفاق کی آیات کے بعد علم کی فضیلت بیان کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا گویا اس کو خیر کثیر عطا کیا۔ علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے دولت کے مقابلے میں۔ علم، حصول علم، علم وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی پہچان دلاتا ہے، علم الآخرہ، وہ علم کہ جس سے اخروی زندگی میں کامیابی حاصل ہو جائے، وہ علم اس دنیا کی دولت سے بہت زیادہ ہے، بہت بڑھ کر ہے۔ اسی طرح سے میں لیس علیک ھداھم، یعنی تمہارے ذمہ ہدایت نہیں۔ یہ ٹکڑا قرآن کریم کا سورہ بقرہ کا۔ صحابہ کرام جب مسلمان ہو گئے تو ان کے عزیز جو کافر تھے وہ ان پر خرچ نہیں کرتے تھے، وہ ان پر خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام جو مسلمان تھے، مسلمان ہو گئے تو اپنے کفار رشتہ داروں پر خرچ کرنا اچھا نہیں جانتے تھے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ لیس علیک ھداھم، نہیں ہے تمہارے ذمے انہیں ہدایت دینا، ہدایت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ان پر صدقہ کرو۔ صدقہ کرنا جائز ہے، زکوٰۃ دینی کفار کو جائز نہیں، کفار کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے، لیکن ویسے ان پر خرچ کرنا جائز ہے۔ خرچ کریں گے تو وہ قریب آئیں گے، خرچ کریں گے تو وہ قریب آئیں۔ سود کا ذکر ہے قرآن کریم میں، سود کے بارے میں ذکر کیا ہے، جس طرح سے ذکر کیا ہے کہ سود کا جو لین دین کرنے والا، جو شخص سود کا لین دین کرتا ہے پھر اس کو ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہاں دو باتیں، ایک ہے کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میدان جنگ میں اتر جاتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اعلان جنگ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ یہ بدتمیزی ہے، زیادہ گستاخی، اس سے زیادہ اہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ، ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ ادھر وہ دیکھے کہ مد مقابل کون ہے، اللہ سے کون جنگ کرے، اس کے رسول سے جنگ کرے۔ تو سود کا لین دین کرنے والا گویا اس کی یہ حالت ہے۔ سود سے جو فضا پیدا ہوتی ہے معاشرے میں، وہ خود غرضی کی فضا پیدا ہوتی ہے، حسد بغض کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ایثار کرنا ہے، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے۔ اسی طرح سے قرآن ذکر کرتا ہے کہ جو شخص سود کا لین دین کرتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس،
یعنی وہ اٹھے گا وہ اس طرح سے کہ جیسے شیطان کسی کو چھو کر بولا کر دے. جس کو جن آسیب وغیرہ چھو لے اس کی حالت کیسے ہوتی ہے؟ جس کو جن چھو لیتے ہیں اسے 4 بندوں نے پکڑا ہوتا ہے، اس کی اپنی طاقت نہیں ہوتی، اس کی قوت ہوتی. سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جس میں وہ جن آ جاتا ہے، حیثیت کے مسائل ہیں، تو اس بندے کی قوت نہیں ہوتی. وہ قوت جو چھو لیتی ہے یا بیچ میں آتی ہے اس کی طاقت ہوتی ہے. اسی طرح سے جو سود بڑھتا دکھائی دیتا ہے حقیقت میں بڑھتا نہیں ہے. وہ اس کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے، پیٹ میں کوئی بیماری ہے تو پیٹ پھولتا چلا جاتا ہے. یہ پھولنا، یہ بڑھنا، یہ صحت کی علامت نہیں ہے. یہ جو سود بڑھ رہا ہے یہ مٹ جائے گا، یاد رکھیں. یہ سود بڑھ رہا ہے مٹ جائے گا. اور صدقات بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. آخری آیت قرآن کریم کی جو نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، سب سے آخری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی قرآن کی سب سے آیت گویا انسان کی آخری سانس کی اطلاع دیتی ہے کہ جب موت واقع ہوگی تو پھر کیا ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈر جاؤ اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ کہ جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جس میں ہر نفس کو، ہر جان کو جو بھی اس نے کمایا پورا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں 7 چیزیں ہیں جس کے لیے آدمی تقویٰ کرتا ہے. گویا یہی دنیا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا. کیسا خوبصورت طرز بیان ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فرمایا کہ لوگوں کے لیے مرغوبات کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا. وہ مرغوبات کیا ہیں؟ وہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ خواتین، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیروں سونا چاندی، بہت زیادہ دولت آدمی پسند کرتا ہے. گھوڑے، یعنی آج کی پجارو گاڑی ہے. پالتو مویشی، کھیتی، کھیت کھلیان ہو. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے. متاع کہتے ہیں تھوڑے سے سامان، اس کے لیے آدمی ساری تقدو کرتا ہے. واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس بڑا بہترین سامان ہے. پھر فرمایا کل کہہ دیجئے اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا اس دنیا کے سامان سے بہتر چیز کی میں تمہیں خبر نہ دوں. للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنات ایسے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں. فضلات نہیں ہوں گے جیسے دنیا کی عورتوں میں ہوتے ہیں، وہاں پر فضلات وغیرہ نہیں ہوں گے. وہاں کی جو بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، بڑی پاکیزہ بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ہے. یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ اس کے مستحق کون لوگ ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے، الصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے. رات کو اٹھ کر فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں استغفار کرنا، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا. یہ عمل ایسا ہے جو گناہوں کو روک دے گا، زندگی میں گناہوں کو روک دے گا، ڈھال بن جائے گا. اگر اس کا آغاز کریں رمضان کے دنوں سے کہ رات کو اٹھ کر کم از کم 100 بار استغفار کر لیں فجر سے پہلے. یہ صفت ذکر کی ہے ان لوگوں کی. پھر فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے. پھر فرمایا الگ فرمایا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں ہی خیر ہے، ہر طرح کی خیر اللہ کے ہاتھ میں.
بیدک الخیر کا مطلب ہے اللہ، یعنی تیرے ہی ہاتھ میں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے۔ یہاں پر عزت کو الگ ذکر کیا اور سلطنت کو، بادشاہت کو الگ ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو سلطنت دے، بادشاہت دے، حکمرانی دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو عزت بھی ساتھ دے، عزت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی کو بادشاہ بنا دے، ضروری نہیں ہے اس کو باعزت بھی بنائے، عزت الگ چیز ہے۔ بعض اوقات عزت اللہ تعالیٰ بعلم لوگوں کو دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے ایک راوی ہیں عطا بن رباح، حبشی تھے، غلام تھے، عالم بن گئے۔ بادشاہ بیٹھا ہوا اپنے دو شہزادوں کو لے کر، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تخت پر، خود نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں، شہزادوں سے، یہ حقیقت میں عزت ہے، سوال کرنا چاہ رہا ہے، پوچھنا چاہ رہا ہے ان سے بات۔ نیچے بیٹھے ہوئے بادشاہ، وقت کا بادشاہ نیچے بیٹھا ہے، عطا بن رباح اوپر بیٹھے ہوئے، حبشی تھے، کالے تھے، غلام تھے، لیکن عالم تھے، تفسیر کے عالم ہیں۔ صحیح بخاری میں اکثر ان کا نام آتا ہے، کالا عطا کر کے، اس طرح سے کافی آتا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی کتاب و سنت کے علم کی وجہ سے، قرآن کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ ہم عزت چاہتے ہیں تو قرآن سے تعلق قائم کریں، اس کی حقیقی عزت چاہتے ہیں، اس کے سوا اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن سے محبت کی، اس پر عمل کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، آدھی دنیا فتح کر لی ان لوگوں نے۔ اسی طرح سے عمران کی بیوی مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، حنا، انہوں نے نظر مانی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، نظر مانی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے، جو بچہ بھی، میں نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو وقف کر دوں گی مسجد کے لیے۔ دیکھیے ان کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ بوڑھی تھی، تو بوڑھا آدمی جب یہ دعا کرے، بچے کی دعا کرے، تو کیا خواہش ہوتی ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ جو مجھے اولاد دے وہ میرا سہارا بنے، اور پھر خصوصاً عورت، دیکھیے ایسی خواتین ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ نظر مانی کہ یا اللہ تو جو مجھے بچہ دے گا میں اس کو مسجد کی نظر کر دوں گی، وقف کر دوں گی مسجد کے لیے۔ تو مریم علیہ السلام کی بڑی شان ہے۔ مریم کا معنی عابدہ ہے، عبادت کرنے والی خاتون۔ قرآن کریم میں صرف ایک خاتون کا نام ہے اور ایک ہی مرد کا نام ہے انبیاء کے علاوہ، زید رضی اللہ عنہ سورہ احزاب میں، اور مریم، کئی جگہ مریم کا نام آیا، سورہ مریم ہے ان کے نام سے۔ پھر اللہ نے کے کلام میں، کلام اللہ نے اس نام کو مستحق ٹھہرا دیا کہ اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں اس کو جگہ دے، کہ آج اس مریم نام کو پڑھتے ہیں تو 10 نیکی ایک لفظ کی ہے، 4 حرف ہیں مریم کے نام میں۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ خواتین اگر عبادت گزار بنے تو اس درجے کو پہنچ سکتی۔ خواتین کے لیے اسوہ ہیں مریم علیہ السلام کی زندگی، ان کا ذکر ہے۔ مریم علیہ السلام، محراب کے کئی معنی ہیں۔ مسجد میں جو ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے اسے بھی محراب کہتے ہیں، مسجد کو بھی محراب کہتے ہیں۔ مسجد میں ایک آدھ کمرہ جو امام کے لیے ہوتا ہے اس کو بھی محراب کہتے ہیں۔ تو مسجد میں رہتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، بے موسمی پھل کھا رہی تھی، تو زکریا علیہ السلام نے دیکھا، کہا یا مریم انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے ہے؟ یہاں سے معلوم ہوا بچے جو ہماری اولاد ہیں، بچیاں، یہاں بچی کا، مریم علیہ السلام عورت ہے، بچی ہے، ضروری ہے ان سے پوچھنا کہ وہ کیا کر رہی ہے، موبائل کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ باپ نے تو لے کر نہیں دیا موبائل، کہ موبائل کہاں سے آ گیا؟ بچوں سے پوچھنا ضروری ہے، پوچھنا یار، بیٹے سے پوچھنا کہ موبائل تمہارے پاس کہاں سے ہے۔ تو تربیت ضروری ہے، جب اولاد کی دیکھ بھال کریں، تربیت کریں، یہ باتیں پوچھنا ضروری ہے۔ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ولایت کرامت کی دلیل ہے یہ مریم علیہ السلام کا واقعہ، بے موسمی پھل۔ صحیح بخاری میں بھی حضرت خبیب کا واقعہ بھی آتا ہے، جب ان کو قید کر دیا پھانسی دینے سے پہلے، تو انگور کا گچھا تھا ہاتھ میں، انگور کا گچھا تھا، مکہ میں کوئی انگور نہیں، مکہ میں انگور کہاں سے آ گئے؟ تو انگور کا گچھا تھا، بے موسمی پھل تھا۔ یہ کرامت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح سے
اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں کرے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. وحدت ادیان، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے، کہ اس کی تردید ہو رہی ہے. آج روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں. آج جو شخص اسلام قبول کرے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، فہم سلف کے مطابق اسلامی تعلیمات کو اختیار کرے گا، کتاب و سنت کی وہ تعبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور صحابہ کرام نے سمجھی، جو اس پر عمل کرے گا وہ ہدایت پر ہے، وہ جنت کی بہاریں لوٹے گا. آخری آیت، آخری بات، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. ایمان کیا چیز ہے دیکھیے. وہ لوگ جو کفر کیا، کفر کی حالت میں موت واقع ہو گئی، اب وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر کر بھی سونا دے دیں. یہ روئے زمین جو دنیا میں ہے، بھر کر بھی سونا، سارے سونے کے ساتھ بھر جائے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بطور فدیہ کے پیش کریں کہ اللہ ان کی جان بخش دے، تو وہ قابل قبول نہیں. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اس کے مقابلے میں ایمان ہے. اللہ کے ہاں ایمان پیش کیا جائے گا، ایمان اور عمل صالحہ کی پونجی، یہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے تو پھر جہنم سے نجات ملے گی. تو یاد رکھیں کتنی قیمتی چیز ہے ایمان. آج کوئی دولت، ساری دنیا کیسی مثال دی ہے، زمین سونے سے بھر جائے، اگر یہ مسجد سونے سے بھر جائے تو کتنی رقم ہوگی، ساری زمین سونے سے بھر جائے، اور کوئی شخص وہ پیش کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ تو یہ سب کچھ لے لے، سارا سونا لے لے، تو مجھے چھوڑ دے، لیکن ایمان نہیں ہے میرے پاس، میرے پاس ایمان نہیں ہے، ساری زمین سونے کی بھری کہ تو لے لے، مجھے چھوڑ دے، لیکن ایمان نہیں ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اور جس کے پاس ایمان ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ، وہ کالا بلال، کالا رنگ تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے حضرت بلال. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے ہوں گے. پوچھا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا بس وضو کرتا ہوں، 2 رکعت پڑھ لیا کرتا ہوں، بس وضو کرتا تھا 2 رکعت پڑھ لے. ایمان تھا، ایمان مطلوب ہے. کہا دنیا کی زندگی وہ خیموں میں کیوں نہ گزار دے، جھونپڑیوں میں گزار دے. وہ لوگ اللہ کو بہت عزیز ہیں جو صاحب ایمان ہیں، جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتی ہے. ایمان مطلوب ہے، یاد رکھیں، بازاروں سے نہیں ملے گا ایمان. اس کے لیے ریاضت کرنا ہوگی، مشقت کرنا ہوگی، جیسے صحابہ کرام نے کی تھی. اتنی قیمتی چیز ہے ایمان. اگر ایمان لے کر نہیں جائیں گے، ایمان کی متاع اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو جب پیش ہونا ہے، یہ قیمتی متاع ساتھ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں کوئی چیز بھی اس کا بد مقابل نہیں ہے، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کے متبادل پیش نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو زمین سونا بھر کر بھی کوئی شخص فدیہ دے کہ یا اللہ میری جان چھوڑ دے، تو مجھے معاف کر دے، ایمان نہیں ہے میرے پاس، ایمان کے مقابلے میں، تو اللہ یہ قبول نہیں کرے گا. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے. ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارا والد مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے وہ ایمان ہمارے سینوں میں بیدار ہو، جس سے ہماری زندگی بیدار ہو جائے، جس سے گناہ دور ہو جائے، اللہ کا مطلوبہ انسان بن جائے. اللہ تعالیٰ جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اللہ کا جو مطلوبہ بندہ ہے وہ بن جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت کے راستے پر چل پڑے. ہمارے اللہ